مدحان مصطفیٰ، دور سے پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، نقیب اعظم ہندوستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل آئی ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے نسیم بھائی تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، شاعر ہندوستان نسیم سحر غیابی۔ زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ میرے بعد نعتیہ مشاعرہ شروع ہو جائے گا۔ شروع ہے بھی ماشاءاللہ۔ جی بے شک۔ آپ چند پیغام ماشاءاللہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے پیغام ہمیں قرآن میں دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ ہیں کون؟ سچوں کی علامت کیا ہے؟ سچوں کی پہچان کیا ہے؟ سچے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن سے ہی آپ کو جواب ملے گا۔ 11ویں پارے میں رب اعلان فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہے۔ آج ہم جشن غوث الورا میں آئے ہیں۔ یقین جانیے کہ سرکار غوث اعظم کے نام پر ہم جو جلسے جلوس کرتے ہیں، آپ اپنے امام صاحب سے اور ان علماء کرام سے پوچھیں گے کہ 11ویں شریف کے مہینے میں کیا سرکار غوث اعظم کا عرس ہوتا ہے؟ کیا ان کی ولادت ہے یا وصال ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار غوث اعظم کی ولادت اور وصال 11 تاریخ کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پورے 11ویں شریف میں صرف اڑیسہ، بنگال، بہار ہی نہیں بلکہ روئے زمین جہاں بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، غوث کے شیدائی ہیں، وہاں سرکار غوث اعظم کی محفل کو سجاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، غوث اعظم کا مشن یہ تھا کہ ہر مہینے کے 11 تاریخ کو نبی کی میلاد سجایا کرتے تھے۔ ہر مہینے کے 11 تاریخ کو نبی کی میلاد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند آیا کہ غوث اعظم ہر مہینے کے 11 تاریخ کو نبی کی میلاد پڑھتے۔ اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا فرمایا کہ ہر سال 11 تاریخ کو، ہر مہینے 11 تاریخ کو نبی کی بزم سجاتے، اور آج پوری دنیا میں سرکار غوث اعظم کو یاد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، غوث اعظم کی محفل کو سجاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا تھا۔ حدیث پاک ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات کے دلوں پر ان کی محبت گردش کرنے لگتی ہے۔ حضرات، سرکار غوث اعظم کے بے شمار کرامات ہیں۔ ہم اگر ان کراماتوں کو بیان کریں پوری رات ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، سرکار غوث اعظم کی کرامت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار غوث اعظم کی پوری زندگی کرامت ہی کرامت ہے۔ بچپنا کرامت ہے، بزرگ جوانی بھی کرامت ہے، اور بزرگی بھی کرامت ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار غوث اعظم دنیا میں ہے تو بھی کرامت دکھا رہے ہیں، ماں کے شکم میں ہے تو بھی آپ سے کرامت کا زور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوں کہ سرکار غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم علماء کرام سے کہ
ایک مرتبہ جس سال سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو اس مہینے میں اس سال رمضان المبارک کے چاند پر اختلاف ہو گیا کہ 29 کا چاند تھا یا 30 کا چاند ہے، اس پر لوگوں کا اختلاف ہوا۔ اور اس وقت زمانے میں ابھی آپ علامہ غلام محمد صاحب قبلہ سے سرکار غوث اعظم کی باتوں کو سن رہے تھے، تو سرکار غوث اعظم کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ لوگ دور سے سرکار غوث اعظم کے والد گرامی کے پاس آئے، ان کی والدہ محترمہ سے تحقیق کی کہ کیا رمضان المبارک کا چاند نظر آیا؟ تو سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ کہتی ہیں ہاں آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ تو لوگوں نے کہا آپ کیسے کہتی ہیں؟ بیان فرماتی ہے اس لیے کہ میرا بیٹا عبدالقادر پیدا ہوا اور پورے دن دودھ کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارا، جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو سرکار غوث اعظم دودھ نوش فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ابھی اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوا، شریعت کا قانون ان پر نافذ نہیں ہوا، پھر بھی پورے دن روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ صرف پہلی ہی سال نہیں بلکہ ہر سال آپ کا معمول رہا، جب تک طفلی کا عالم تھا، جب تک شیر خالی کا وقت تھا تو دن بھر دودھ رمضان میں نہیں پیتے، جب افطار کا وقت آتا آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، غوث اعظم کا لنگر کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے دل پہ محسوس کیا کہ غوث اعظم کے ہم ادا کو کیوں نہیں اپناتے ہیں، غوث اعظم کی سیرت کو کیوں نہیں اپناتے ہیں، غوث اعظم کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ بچپنے کا عالم ایک دن دوڑتے ہوئے ماں کے قدموں پر گر گئے، عرض کی امی جان میری ایک خطا کو معاف کر دیجئے، میری ایک غلطی کو معاف کر دیجئے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں تمہاری کون سی غلطی کو معاف کروں؟ بیٹا کہتا ہے عبدالقادر کہ ماں پہلے آپ میری غلطی کو معاف فرمائیے۔ حضرات کبھی ہم نے ایسا کیا کہ ماں سے اونچی آواز میں گفتگو کر دیے تو ماں کے قدموں پر گر جائیں اور کہنے لگے ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی کو معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ ایسا ہم سے نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جوان ہو گئے، ہم بال بچے والے ہو گئے، ہم بیوی والے ہو گئے، اب ماں سے اچھی گفتگو کرنا ہمیں پسند نہیں آتا، ماں کی تعظیم کرنا ہمیں پسند نہیں آتا، ماں سے محبت کرنا ہمیں پسند نہیں آتا۔ غوث کے شہدائیوں، غوث کے چاہنے والوں، غوث اعظم کا معمول رہا، بچپنے کا عالم ہے، دوڑتے ہوئے قدموں پر آ کر گر گئے، کہتے ماں پہلے میری غلطی کو معاف فرما دیے تب میں بتاؤں گا کہ میری غلطی کیا ہے۔ جب بچے اصرار کرتے ہیں تو ماں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چاہ لیتی ہے چلو میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا، اب بتا تیری غلطی کیا ہے۔ غوث اعظم بڑے پیر کہتے ہیں ماں یاد کیجئے وہ لمحہ، یاد کیجئے وہ وقت جب میں آپ کے شکم میں تھا تو آپ میرے نانا جان کے باغیچے میں تفریح فرما رہی تھی۔ ابو عبداللہ سومعی جو نانا جان تھے آپ باغیچے میں تفریح فرما رہے تھی، آپ کا ارادہ ہوا انگور کے شاخ سے انگور کو توڑے اور کھانے کی خواہش ہوئی، تو آپ جو ہی اپنے قدم کو آگے بڑھاتی ہیں آپ کے شکم میں درد محسوس ہوتا ہے، آپ بیٹھ جاتی ہیں، پھر جب درد ختم ہو گیا پھر آپ کی خواہشوں کے انگور کے شاخ سے انگور کو توڑے اور کھانے کا ارادہ ہوا، پھر درد محسوس ہوا۔ میری ماں یہ میری غلطی تھی کہ آپ جو ہی اپنے قدم کو انگور کے شاخ کی جانب بڑھا رہی تھی تو میں اپنے پاؤں کو حرکت دیتا تھا، آپ درد میں مبتلا ہو جاتی تھی، اسی درد اسی غلطی کی معافی میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں دیکھیے کہ سرکار غوث اعظم ماں کے شکم میں ہیں اور ماں سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آج ہم ناجین ہیں ماں سے کتنی بڑی گستاخی کر بیٹھتے ہیں لیکن ماں سے معافی تلافی کا موقع نہیں ملتا ہے، ماں سے معافی کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی عرس قاسمی اختر بھائی ابھی عرس قاسمی ہوا، سید نجیب حیدر میاں صاحب نے ببانگ دہل علل اعلان اپنے محفل میں تمام لوگوں سے جتنے لوگ مارائرہ متحرہ گئے تھے عرس میں ایک درس دیا کہ لوگوں ماں کا گستاخ مت بنو، ماں کی گستاخی مت کرنا، ماں کے نافرمان مت بننا، جو ماں کا نافرمان ہے، جو ماں کا گستاخ ہے، خبردار کوئی شخص میری خانقاہ میں آ کر کے مجھ سے دعا کرانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم
پیر کے قدم کو چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، لیکن سب سے بڑے پیر ہمارے والدین ہیں، ہمارے پیر بڑے والدین ہیں۔ ماں کی خدمت کرو۔ آپ ان پیران اعظام سے پوچھیں کہ اگر ان کے قدم بوسی نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ماں کی قدم بوسی کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر کے ماں کو محبت بھرے انداز میں دیکھتا ہے، ماں کو سلام کرتا ہے، گویا کہ وہ جنت کا دروازہ کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا ماں باپ کی خدمت گزاری کریں۔ لاکھ آپ روزانہ جلسہ میں بیٹھے، روز نعرے تکبیر لگائیں، روز غوث اعظم کا نعرہ لگائیں، لیکن قسم خدا کی اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں اور خانہ کعبہ میں جا کر آپ کی روح نکل جائے، آپ وہیں مر جائیں، آپ جنت کے حقدار نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو کبھی آپ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی بھی ماں باپ کی گستاخی مت کریں۔ اگر ماں باپ سے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کو اونچے انداز میں ماں باپ سے گفتگو نہ کرو۔ اگر ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، بزرگی میں پہنچ جائیں تو بھی نرم انداز میں ماں سے گفتگو کیا کرو۔ اگر ماں کسی کام کے لیے اجازت دے تو وہ کام کرو۔ غوث اعظم گھر سے نکلتے علم حاصل کرنے کے لیے تو ماں نے درس دیا، بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، جھوٹ کے دامن کو مت تھامنا، ہمیشہ سچائی کے دامن کو تھامے رہنا، سچائی کے دامن کو تھامے رہے، جھوٹ نہ بولے، سچائی کے دامن کو تھامے رہے۔ تو یہاں تک کہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ڈاکوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام کے آغوش میں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے سچائی کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ الگ الگ گفتگو لمبی ہو رہی ہے۔ بہرحال سرکار غوث اعظم کہتے ہیں ماں میری غلطی کو معاف فرما دیجئے، تو سرکار غوث اعظم کی ماں کہتی میں نے تیری غلطی کو معاف فرما دیا۔ حضرات قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم ماں کے شکم میں، پیٹ میں، لیکن اپنی غلطی ماں سے اپنی غلطی کیا ہوئی یہ ماں سے معافی تلافی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ ماں کے شکم میں رہ کر بھی اپنے نانا جان کے باغیچوں کو بھی پہچان رہے ہیں، ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں، انگور کے شاخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور زہریلے سانپ کو بھی دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی نگاہ ہے۔ غوث اعظم کوئی نبی نہیں ہے، کوئی صحابی بھی نہیں ہے، بلکہ تقریباً میں نے علماء سے سنا ہے کہ نبی کا زمانہ اور غوث اعظم کا زمانہ تقریباً 500 سے 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک دو سال نہیں بلکہ 500 سے 600 سال کا فاصلہ ہے۔ غوث اعظم نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کے غلاموں کے غلام ہے۔ ارے جب ایک غوث کی نگاہ کا یہ عالم کہ ماں کے شکم میں رہ کر کے انگور کو بھی دیکھ رہے ہیں، انگور کے شاخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، نانا جان کے باغیچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، زہریلے سانپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جب غوث کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، غوث اعظم کا مشن یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی تابعداری کریں، خدمت گزاری کریں، اور روحانیت آپ کو اسی وقت ملے گی کہ جب غوث اعظم سے محبت کریں، محبت کا نعرہ لگائیں، تو وہ روحانیت اسی وقت ملے گی جب غوث اعظم کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کریں، ورنہ صرف رات بھر کرامت ہی بیان کر دیا جائے۔ غوث اعظم کی سیرت کیا ہے، غوث اعظم کا مشن کیا ہے، اگر اس مشن سے ہم ناآشنا ہے تو ہماری کامیابی نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جشن غوث الورا اور حضور مجاہد ملت اور نعتیہ مشرہ جناب مرحوم حبیب الرحمن صاحب کی اولاد، ان کے گھر والے، ان کے برادر ہر سال کی طرح مثال بھی سجا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ مرحوم حبیب الرحمن کے بچوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے روح کو تازگی پہنچانے کے لیے، ان کے روح کو سکون پہنچانے کے لیے
مدرسہ قادریہ حبیبیہ جو بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے، اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا مشن ہے۔ نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا پہلے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دیں۔ اگر دین کی تعلیم دیں گے تو نماز کو پہچانے گا، اولیاء کو پہچانے گا، ماں باپ کی خدمت گزاری کرے گا، اور جب دنیا کی تعلیم ہوگی تو غیروں سے نگاہ ملا کر کے باتیں کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں، دنیا اور آخرت کی تعلیم و تربیت دے کر کے جب ہم اپنے بچوں کو پروان چلیں گے تو خدا نخواستہ اگر ایسے ماں باپ جہنم کے حقدار بھی ہوں گے تو اچھی تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کی برکت کیا ملے گی کہ جب آپ جہنم میں آپ کو فرشتے لے کر کے جائیں گے تو وہی بچہ، وہی اولاد جسے آپ نے دین کی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، حدیث کی تعلیم دی ہے، وہی جہنم کے دروازے پر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارے خاندان والے ہیں، انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں نماز کی تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے، حدیث کی تعلیم دی ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ جب اولاد آپ کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گی تو یقیناً رب کی رحمت مچل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اولاد ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، لہذا اولاد کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور ایسے ماں باپ جنت کے حقدار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، غوث اعظم کے مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔